الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، 2-3 مہینہ پہلے ہم نے آپ حضرات کے سامنے اسلامی تہذیب و ثقافت کے عنوان سے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی بات سن کر کے اور ایک دفعہ کوئی بات پڑھ کر کے ذہن نشین نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت ہم نے سوچا جو باتیں 2-3 مہینہ پہلے ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں اسی کو ذہن نشین کر لیا جائے، اور وہ عنوان تھا اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ بھارت کے اندر یہاں کے جو باشندے تھے وہ ہر مذہب کے لوگوں کا استقبال کیا، ان کا ویلکم کیا، خواہ وہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، جس مذہب کے بھی ماننے والے لوگ تھے، ہندوستان کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ یہ قابل تعریف بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص لوگ، ایک خاص گروہ اس بات پر مصر رہا ہے کہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو اپنے عقائد اور نظریے کے مطابق ان کو ڈھال لیا جائے۔ اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ سرگرم رہے ہیں وہ ہندوتو کے نظریے کے حامل، اور اس کے علاوہ جو تعصب پسندی پر مبنی جو تنظیمیں بنائی گئی وہ اس میدان میں بہت زیادہ سرگرم رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ کسی بھی نظریے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یعنی قتل کرنے کا واقعہ یا نسل کشی کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کب پیش آیا؟ وہ مصر کے اندر فرعون نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اس پالیسی پر عمل کیا کہ جو بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، توحید کے قائل تھے، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے اس نے تمام جو بھی بیٹے تھے ان کو شہید کرنا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ مصر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور بے شمار بچوں کو اس میں شہید کر دیا گیا۔ اور دوسرا واقعہ عیسائیوں کے ساتھ پیش آیا، یعنی یہودیوں نے عیسائیوں کو قتل کیا۔ یہ کب پیش آیا؟ یہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا ذو نواس نام کا، اور اس نے نجران کے جو عیسائی تھے ان تمام لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کی صورت کیا تھی؟ ایک کھائی اس نے کھدوائی اور اس میں اس نے آگ جلایا اور 20,000 کے قریب عیسائیوں کو اس میں شہید کر دیا گیا۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا اور نجران موجودہ دور میں سعودیہ عربیہ کے علاقے میں، وہ ملک میں پڑتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ ایک تو فرعون کی پالیسی ہو گئی، اور دوسرا یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ پالیسی اختیار کی۔ اور تیسرا واقعہ
خود اسلامی تاریخ میں بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عامر ابن طفیل کا نمائندہ آیا، ترجمان آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگوں کو بھیجیے جو اسلامی علوم سے واقف ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جو حافظ قرآن تھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ چونکہ عامر ابن طفیل کا جو نمائندہ تھا وہ اپنی بات میں مخلص نہیں تھا، وہ منافق تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اسلامی علوم سے واقف ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 70 صحابہ عامر ابن طفیل کے نمائندے اس کے ترجمان کے ساتھ چلے گئے، اور حضور نے اس کے نمائندے کو خط بھی دیا کہ عامر ابن طفیل کو جا کر کے دے دینا۔ اس نے وہ خط پڑھنے کے بجائے تمام لوگوں کو تمام صحابہ کو شہید کر دیا، اور اس میں صرف 2 لوگ بچے تھے جو یہ جانور چرانے کے لیے وہ اپنے علاقے سے کسی دور جگہ پر چلے گئے تھے۔ تو ایک تو عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں نے یہ معاملہ کیا، نسل کشی کی، ان کو ختم کیا۔ پھر اسلامی تاریخ کے اندر یہ عامر ابن طفیل کے قبیلے کے لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، ان کو قتل کیا۔ تو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کسی بھی نظریے کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس نظریے کے حامل انسانوں کو سرے سے ختم کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ ایک طریقہ، ایک پالیسی یہ اختیار کی جاتی ہے، جیسا کہ فرعون نے اختیار کیا، ذونواس نے اختیار کیا، پھر عامر ابن طفیل نے اختیار کیا۔ یہ تو انسان کو قتل کرنے کے سلسلے میں ہے۔ اسی طریقے سے فکری لحاظ سے حملہ کیا جاتا ہے، یعنی ہم جو نظریہ، جو عقائد ہمارے ذہن میں جو ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ فکری لحاظ سے، لٹریچر کے لحاظ سے، کتاب لکھ کر کے، مضمون لکھ کر کے، آرٹیکل لکھ کر کے، اس طریقے سے عقیدے اور نظریے پر حملہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اور ان کی بنیادی تعلیم یہی تھی کہ بھائی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جائے، توحید کو مانا جائے۔ لیکن جب دیکھا یہودیوں نے کہ بھائی عیسائیوں کو اب بالکل جڑ سے ہی ختم کر دینا، تمام لوگوں کو قتل کر دینا ناممکن ہے، تو انہوں نے فکری لحاظ سے بدلنا شروع کیا کہ ان کے عقائد اور نظریے کو بدل دیا جائے۔ تو اس زمانے میں پولس نام کا ایک یہودی تھا جس کو سینٹ پال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے عیسائی مذہب کو قبول کیا، اور اس وقت روم اور یونان کے اندر، موجودہ زمانے میں اٹلی جس کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں یہ 3 خدا مانے جاتے تھے۔ جیسے ہمارے بھارت میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ برہما، وشنو، شیو مانتے ہیں، 3 خدا مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اٹلی کے اندر 3 خدا کو مانا جاتا تھا، اور اس پولس نامی یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل دیا اور 3 خدا میں اس نے کنورٹ کر دیا۔ اب اس نقطے پر ہم دیکھیں کہ بھائی عقائد اور نظریے کو کیسے بدلا جاتا ہے۔ اب یہودی جو پولس نام کا یہودی تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توحید پر مبنی تعلیمات تھی اس کو بدل کر کے 3 خدا میں کنورٹ کر دیا، اور آج بھی عیسائی اسی 3 خداؤں میں بالکل الجھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور روح کو خدا مانتے ہیں، تو 3 خداؤں میں وہ بالکل الجھ گئے، اور آج تک جو بھی عیسائی متکلمین ہیں وہ اس نقطے سے بالکل نکل نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی ہماری جو تعلیمات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر مبنی تھی، ہم اس کو کیسے عیسائی سماج میں رائج کریں۔ یہ تو فکری لحاظ سے عیسائیوں پر حملہ کیا گیا یہودیوں کی طرف سے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھارت میں خواہ وہ گوتم بدھ ہوں یا اس کے علاوہ مہاویر جین ہوں، ان لوگوں کی تعلیمات کو بھی ہندوتو کے لوگوں نے، برہمنوں کے لوگوں نے اس کو چینج کر دیا، بدل دیا۔ اب دیکھیں گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی اس کے اندر بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جاتا تھا، اور گوتم بدھ کا جو اصل مشن تھا
وہ یہ تھا کہ بھائی سماج کے اندر جو کیٹیگری بنائی گئی ہے، خواہ وہ برہمن ہو، چھتری ہو، ویش ہو، شودر ہوں، یہ تمام جو کیٹیگری بنائی گئی ہے، گوتم بدھ نے سب سے جو بنیادی تعلیمات تھی وہ اسی کے مخالف تھے، اور وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اب یہاں کے جو ہندو مذہب کے جو متکلمین تھے، ان لوگوں نے ان تعلیمات کو کیسے بدلا؟ اب اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ راجہ اشوک نام کا ایک شخص تھا، بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے گوتم بدھ کی تعلیمات کو مانا، ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد راجہ کنشک نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ بھائی گوتم بدھ کی تعلیمات دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے اور جو ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بالکل گھٹتی جا رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، گوتم بدھ کی تعلیمات کو بدل دیا اور توحید پر جو مبنی تعلیمات تھی اس کو شرک میں بدل دیا، اور گوتم بدھ کے بڑے بڑے مجسمے بنائے گئے، اور جو گوتم بدھ کی تعلیمات کو ماننے والے لوگ تھے ان تمام لوگوں کو ان کی پیروی کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے گوتم بدھ کے جو ماننے والے ہیں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ بھائی ہمارے جو بھارت کے برہمن لوگ ہیں وہ لوگ گوتم بدھ کا بڑا بڑا مجسمہ بنا رہے ہیں، چلو ان کی عبادت کی جائے، مانا جائے، لیکن ان کی چال بازیوں اور چالاکی اور مکاریوں سے واقف نہیں ہو پائے کہ بھائی اس میں ہماری تعلیمات کو بدلا جا رہا ہے۔ تو گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی اس کو بدل دیا گیا۔ اسی طریقے سے جین مت کے اندر دو فرقے پائے جاتے ہیں، شتامبر ہے، دگامبر ہے۔ ان کی تعلیمات کو بھی یہاں کے جو ہندو مذہب کے متکلمین ہیں ان لوگوں نے بہت چالاکی کے ساتھ ان کی تعلیمات کو بدل دیا اور بت پرستی میں ان کو مبتلا کر دیا۔ یہ قتل کرنے کے سلسلے میں اور عقائد اور نظریے کو بدلنے کے سلسلے میں یہ پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے یورپ کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کر گئے تھے، ان لوگوں نے جاپان کی جو قوم تھی اس قوم کی بالادستی اور ترقی کو یورپ کے لوگ برداشت نہ کر سکے۔ اس بنیاد پر جاپان کے جو دو شہر تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی، ان پر امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سب واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کے عقائد اور نظریے کی بالادستی کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی جو تعصب پسندی کا نظریہ رکھتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھائی کوئی قوم ترقی کر پائے یا ان کی بالادستی قائم ہو۔ آج آپ پوری دنیا پر نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، خواہ وہ امریکہ ہو، روس ہو، جاپان ہو، چائنا ہو، یہ لوگ عالمی سطح پر یہ جو سیاست کرتے ہیں یا نئی نئی پالیسی اختیار کرتے ہیں وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا پر ہماری بالادستی قائم ہو، ہمارا حکم چلے، ہمارا کلچر ہو، ہماری تہذیب و ثقافت ہو۔ اب امریکہ، یورپ کے اندر وہ لوگ اپنی تہذیب و ثقافت اور کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہالی ووڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم جو مشرقی تہذیب و ثقافت ہے، ہمارا جو مشرقی کلچر ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ہمارا یہ ہندوستان کا جو بالی ووڈ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب کی جو لڑائی ہوتی ہے اور کسی قوم کی بالادستی کو روکنے کے لیے جو یہ پالیسی اختیار کی جاتی ہے، ایک تو عقائد اور نظریے کے لحاظ سے، اور دوسرا سرے سے ہی ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ اور بھارت کے اندر جب ہم نے آپ حضرات کے سامنے گوتم بدھ کے بارے میں بتلا دیا، جین مت کے بارے میں بتلا دیا، عیسائیوں کے بارے میں بتلا دیا، اب بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ پالیسی اختیار کی گئی۔ یہ سن 1947 سے پہلے تمام مسلمانوں کی مردم شماری کی گئی اور اس میں دیکھا گیا کہ بھائی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اپنے نام کے آگے پیچھے حسینی برہمن لگاتے ہیں، یا یہ کہ جو ہندو مذہب میں جو برادری ہے اس نام کا استعمال کیا جاتا ہے مسلم نام کے ساتھ۔ تو مسلمانوں نے اس وقت کے جو علماء کرام اور بزرگان دین تھے، سید احمد شہید ہوں، شاہ اسماعیل شہید ہوں، مولانا قاسم نانوتوی ہوں یا مولانا رشید احمد گنگوہی ہوں،
ان تمام لوگوں نے جب دیکھا کہ بھائی مسلم سماج میں لوگ اپنی تہذیب و ثقافت اور کلچر کے لحاظ سے بہت زیادہ محتاط نہیں ہے، تو ان لوگوں نے توحید کو بہت زیادہ سماج میں پھیلایا کہ بھائی جو اسلامی تعلیمات کی جو بنیاد ہے توحید، اس پر عمل کیا جائے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے جو علماء کرام اور بزرگان دین تھے، ان لوگوں نے توحید کو بہت زیادہ فروغ دیا سماج کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اس کے کلچر کا محافظ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔